بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ ریشم کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، آپ نے تو مزدوری کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا۔ اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطر دان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمائے یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ۔ اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی، پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس بات کا ذکر کیا جائے، میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے، وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے، یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو اشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی۔ اشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں، 2016 میں بھی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی، تو ایک لمحے میں جناب اشوب چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا، آپ کی مبارک تھوک کی برکت۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ آپ نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا، 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اترے گا اتنا ہے، کام بھی نہیں ہو رہا۔